لیکن وہاں جانے کے بعد آپ کی زبان لڑکھڑا گئی، آپ کی زبان کام نہیں کی، آپ کی زبان نے آپ کو ساتھ نہیں دیا، آپ کی زبان الٹ پلٹ ہو گئی، تو کتنی پریشانی ہوتی، کتنی رسوائی ہوتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں ارے بھائی میری زبان نے مجھے ذلیل کر دیا، میں بولنا چاہ رہا ہوں، بعض لوگوں کو غصے میں آ کر زبان کام نہیں کرتی، بولنا کچھ چاہتے ہیں بولتے کچھ ہیں، جوتے لے کر سر پر ماروں گا کہنے کے بجائے سر کو لے کر جوتے پہ ماروں گا کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ غصے میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جوتے لے کر سر پہ ماروں گا، لیکن غصے میں زبان ساتھ نہیں دیتی۔ ان الغضب یضیء العقل۔ ادھر دیکھو بھائی، وہ مشین والے بھی پرانے، مشین بھی پرانی، بیان کے بعد بیٹھ کو بڑھا لیو، دیدار کرتے رہو۔ ذرا مشین کا کام ادھر چل ہو گیا تو اچھا، اگر مشین کا کام ادھر ہو گیا اس طرف کے حصے میں تو بہتر ہوگا۔ ہاں بچے ذرا ادھر آ جاؤ، ابھی بڑوں کے پاس آ جاؤ، آ جاؤ ابھی بچے ادھر آ جاؤ، تم ادھر آئے تو ادھر مجھے دیکھتی۔ ہمیشہ ہمارے ناظر علی خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دو آنکھوں والا ہی ہے۔ ہاں بھی انہیں چار آنکھیں والا رہا تو تمہیں دیکھنے کا تو ایک مطلب کی بات ہوتی، کیا بھی نو چار آنکھیں والے ہیں نا، ہم نہ دو آنکھیں اسے بھی۔ لیکن اس وقت شیطان کیا کرتا ہے؟ نفس شیطان تو چلا گیا، لوگ کہتے ہیں رمضان میں شیطان نہیں ہے، اس حدیث پاک میں رمضان میں شیطان نہیں ہے، لیکن شیطان کا باپ ہے نفس۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت شیطان سب کو گمراہ کرتا ہے، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان سب کو گمراہ کرتا ہے، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ حضرت نے فرمایا اس کے نفس نے۔ شیطان کو اللہ نے قید میں ڈال دیا، لیکن اس کا جو ٹرینر ہے نفس، انہیں ہمارے پاس سے انہیں قید نہیں ہوا۔ سمجھے؟ رمضان میں بھی انہیں قید نہیں ہوتا، وہ تو آزاد ہیں، وہ تو ہمارے پاس ابھی بھی ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہتے ہیں ایک قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں۔ ذرا تکلیف برداشت کر لینا، انہیں کیا بولتا سو ہمیں کیا سننا سو۔ کون؟ نفس۔ نفس کہہ رہا ادھر دیکھ، نہیں دیکھتا۔ نفس کہہ رہا ہے اے جا کو سو جا باغ، نہیں سوتا۔ نفس کہتا ہے لیٹ جا، نہیں لیٹتا۔ نفس کہتا ہے ذرا سست بیٹھیوں بیٹھے، کیا بھی غصہ نہیں، جاؤ جی آرام کر لیو جی، اب یہاں آ کو اے خوشی۔ ساتھی یہاں آتے ہیں ملاقات کے لیے، میں پوچھتا ہوں بھائی آپ لوگ ایسے اوقات میں آ رہے ہیں جن اوقات میں کوئی عمل نہیں، ایسے اوقات میں آنا ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی 5 ٹائم مسجد کو آیا، نماز کو نہیں آیا۔ اگر وہ یوں کہے اللہ کے پاس، یا اللہ تو 5 ٹائم اذان دیا نا، میں 5 ٹائم مسجد کو آیا، مسجد کو آنا اصل کی نے، نماز پڑھنا اصل۔ کیا اصل بھائی؟ ہم کہتے ہیں بھائی 5 وقت مسجد میں آیا کرو، اب ایک جنا بیٹھ کو سنیا، ہاں 5 ٹائم مسجد کو آنا کیا؟ ہاں تو حضرت 10 بجے ایک بار آیا، 4 بجے ایک بار آیا، ہاں درمیان میں جن اوقات میں نماز نہیں ہوتی ان اوقات میں 5 ٹائم مسجد کو آ کو چلے گا۔ اب بھائی 5 ٹائم آنے والے کون کون نہیں بتاؤ، انہیں بھی ہاتھ اٹھا رہا، میں بھی 5 ٹائم مسجد کو آتا، سوچیے 8 بجے بھی ایک بار آتا ہوں، 10 بجے بھی ایک بار آتا ہوں۔ ویسا دیکھا جائے تو انہیں چپراسی بیت الخلا کلین کرنے والا بھی آپ کو جاتا، سوچیے آرام نہیں آ رہا، انہیں بھی ادھر سے باہر سے آتا جاتا۔ مسجد کو آنا اصل نہیں ہے، بلکہ کیا اصل ہے بھائی؟ نماز پڑھنا اصل ہے۔ ہم کسی کو دعوت دے بھائی اعتکاف میں آؤ،
آگا حضرت تمہیں بلائے میں آگا جی میں تمہیں بلائے میں آ گیا. یہ ٹائم پاؤ بولیا رات کے 11 بجے عشاء کی نماز یہاں پڑھتے تو عمل میں شریک ہوتے. رات کو 12:30 بجے تمہیں بلائے نا حضرت آیا, یہ ٹائم پہ بلایا میں. 3 بجے تمہیں بلائے نا حضرت آ گیا, 3 بجے بلایا میں. اصل مسجد کو آنا کیوں؟ نماز پڑھنے کے لیے. تو اسی طرح ہم لوگ ماشاءاللہ مجلسوں میں آتے ہیں, اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. کوئی اعتکاف میں بیٹھے دین نہ سیکھے, کتنا بڑا نقصان بھائی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, بہت افسوس. آج سے نہیں, کئی سالوں سے ایک بڑا مجمع, جس وقت اکبری مسجد کو ہم لوگ آتے تھے جاتے تھے, 35 ساتھی اعتکاف میں بیٹھتے تھے. لیکن 35 کے 35 اگر نثار حضرت ترتیب نہیں بناتے پورے سونے میں گزارتے تھے, پورے سونے میں. لیکن حضرت ترتیب بناتے, تعلیم کی ترتیب, سیکھنے سکھانے کی ترتیب, تب جا کر کچھ ترتیب بنتی تھی. ورنہ پورا مجمع بھرا ہوا ہے, کوئی فائدہ نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ لوگ کتنا قیمتی وقت فارغ کر کے آئے. اگر ہم لوگوں نے آپ کے وقت کو ضائع کیا, اللہ کو ہم لوگ جواب دینا پڑے گا. جیسا میں بولا نا, اسراف, وقت کا بھی اسراف ہوتا ہے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ ایک مرتبہ فرمانے لگے, ارے بھائی اگر کوئی کام نہیں, خاموش سو جاؤ. اب دیکھو کیا کام ہے, عمل ہے کیا, عمل کرو. عمل نہیں ہے, سو جاؤ. کیوں؟ گناہوں سے بچ جاؤ گے. عمل نہیں تو جاگو مت, سو جاؤ. تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت دشمن کے پاس جا رہے ہیں, منع نہیں کیے. دیکھو یہ ہے اطاعت. میں بولتا ہوں کسی کو, بھائی ذرا کھڑ کو یہاں 6 نمبر بول لو. نہیں حضرت مجھے نہیں آتا. ٹھیک ہے بھائی, نہیں آتا, کم از کم کھڑو. بڑے بول رہے نا, ابا بولے بیٹا کھڑ بیٹا کھڑ کو بول. نہیں مجھے نہیں آتا. ارے بھائی نہیں آتا, کم از کم ابا بولے اسی لیے تو کھڑ, کم از کم کھڑ بھائی. تو اس کا مطلب کیا, میں بول لیا بیٹا جاگو کھڑیا. ایک باپ کی بات کو ماننا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نبوت دے کر کہہ رہے ہیں جاؤ. موسیٰ علیہ السلام منع نہیں کیے, فوراً مان لی, جی میں جانے تیار. لیکن یا اللہ میرے اندر ایک کمزوری ہے. کیا کمزوری؟ رب اشرح لی صدری, میرے اندر ایک دق ہے, ڈر ہے, خوف ہے. کیوں؟ وہاں ایک آدمی کو ماروں میں. معلوم نہیں قصہ, بنی اسرائیل کے قبطی نے, بنی اسرائیل کے ایک مزدور کو فرعون کے قبطی نے, جو فرعون کا کارندہ ہوتا ہے, کام کرنے والا ہوتا ہے, نگراں ہوتا ہے, اس نے ظلم کر رہا تھا. وہ جب ظلم کر رہا تھا اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو سیدھا آنے کے بعد ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہا. لیکن قبطی بہت اڑ رہا تھا. پہلوان کے سامنے زیادہ اڑے تو پہلوان کی زبان بات کرتی نہیں. کیا بات کرتی اس کو؟ پہلوان کے زبان سے زیادہ ہاتھان بات کرتی اس کو. پہلوان کی زبان سے زیادہ ایک دیے حضرت دے. اتنا نبوت کا مار, 40 نبیوں, 40 پہلوانوں کا مار. نبوت کا جو مار ہوتا ہے وہ کیسا مار ہوتا ہے؟ 40 پہلوانوں کا مار. ایک مار مارچ کلوز ہو گیا انہیں, ایک ہی چک مار. رکانا ایک پہلوان تھا. کون؟ انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا, تمہیں مجھے ہرا ڈالو, مان لے تو تمہیں نبی بولو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکو بات چھوڑ دے. ایک ڈر گئے کی ڈر گئے, ہرا ڈالو دیکھیں گے. نہیں بھائی چھوڑ دا رسول کو. پہلوانا بولتی بعض مرتبہ جو پرانے پہلوانا رہتے ہیں نا,
انہوں بیچارے کیا ہو رہتے ہیں دیندار ہو کر انہوں اپنے پہلوانیت پر دین کو غالب کیے ہوئے رہتے ہیں. انہوں دکھاتے نا میں پہلوان ہوں کر کو انہوں دکھاتے نہیں. جیسے کرنل امیر الدین صاحب یہاں آئے تھے اکبری مسجد کو پرانے ساتھیاں جانتے یہاں بھی آئے تھے. کرنل امیر الدین صاحب ان کی جماعت 40 دن کے لیے آئی تھی. حضرت کرنل تھے. حضرت کہنے لگے ایک ملک میں گئے ہم لوگ جم کو چلے گئے. جب جم کو گئے تو وہاں لوگ پورے کھڑے کرنل صاحب کو کھڑے اجے گویا انہیں بتانا کیا چاہ رہا تھا. تو میری باڑی کے سامنے تمہاری داڑھی کیبش نہیں, تمہاری کیبش حیثیت نہیں, تم ایک چمٹک سے گئی میرے سامنے اور کر. تو کرنل صاحب بات کریں ارے بعد میں کریں گے, پہلے تمہیں جسم کے سلسلے میں کتنی طاقت رکھتی. کرنل صاحب بولے نہیں وہ سب ضرورت نہیں بھائی, دین کی بات کرنے آپ کو ہی بات کریں گے. نہیں تمہیں کرنل کا کہنا ہے کیا بیتے چیتے ہیں پنجوان سے کیا جی کرنل تمہیں انڈین کرنلز کو کچھ ایسا ویسی بات کر دیا. کرنل صاحب کہنے لگے بھائی بعض مرتبہ کرتب بتانا پڑتا ہے دین کی حفاظت کے لیے, دین کی شان کے لیے, دین کی عزت کے لیے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا ذرا میری پگڑی داڑھی میری ذرا پگڑی لیجیے, اس لیے کہ پگڑی باندھ کر بعض کام نہیں کر سکتے. پگڑی باندھ کر کچھ لڑتی کیا, پگڑی باندھ کر علماء فرماتے بیت الخلا کو بھی نہیں جاننا. پگڑی کی بے ادبی ہے, پگڑی کی بے عزتی ہے. پگڑی باندھ کر بیت الخلا نہیں جانا, پگڑی باندھ کر بیڑی نہیں پینا, گٹکا نہیں کھانا. کیا باندھ کر پگڑی باندھ کر. پگڑی باندھ لگو بیڑا مار لگے تو پگڑی کی عزت رکھتی کیا بھائی, پگڑی کی بے عزتی ہوتی نہیں. پگڑی باندھ لگو چٹی نہیں پہننا. کیا مطلب اوپر پگڑی نیچے چڈی سیٹ ہوتا ہے کیا بولو. پگڑی باندھ کر ٹکنے کے نیچے پائجامہ نہیں پہننا. پگڑی کی عزت اسی لیے کہا جاتا ہے اگر تو فاضل ہے عالم ہے پگڑی باندھ, اگر تو فاضل عالم نہیں ہے پگڑی مت باندھ. پگڑی کا ایک وقار ہوتا ہے, پگڑی کی ایک شان ہوتی ہے. انہیں ہر چڈی پگڑی بن لیا تو پھر پگڑی کی عزت کیا رہے گی. تو حضرت بولے ذرا پگڑی پکڑوا. ساتھیاں نکو چھوڑ ڈالو حضرت, میں پکڑ بھی میں چھوڑو حضرت, نہیں لیجیے. حضرت میدان میں اترے. حضرت فرماتے ہیں ان کے پہلوانوں میں جو زیادہ اڑ رہا تھا وہ آیا. ایک ہی راؤنڈ میں نے اس کو ہرا دیا, ایک راؤنڈ میں. اس سے بڑا آیا اسے ایک ہی راؤنڈ میں. تیسرا کوچ آیا, کوچ, اسے بھی اللہ کا احسان ہے ایک راؤنڈ میں ہرا دیا. میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ حقیقت میں ان پہلوانوں کے سامنے میری طاقت کچھ نہیں. حق اور باطل کا معاملہ آ گیا ہے, صحیح اور غلط کا معاملہ آ گیا ہے, دین اور بے دینی کا معاملہ آ گیا ہے. یا اللہ تو ایسی طاقت اور قوت عطا فرما جیسے تو نے اپنے نیک برگزیدہ بندوں کو مقابلے کے وقت عطا فرمایا تھا. اور فرماتے ہیں میں اس کے بعد خیر اللہ نے ہرا دیا. وہ لوگ حیرت, وہ لوگ کہنے لگے تمہیں اتنے چھتے لیکن ہمیں تمہارے پاس آتے ہوئے ایسا ڈر رہے تھے کوئی آئٹم بم کے پاس جا رہے ہیں. ٹائم بم ہو گیا, ٹائم ہو گیا, ٹک 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 ٹک, لاسٹ ٹک ہے. کرتا کیا بھی کوئی بھی بس ہو کرتا کیا ایسا, ایسی حیبت ہمارے دل میں, ایسا تھر تھرا رہے تھے ہم لوگ. سامنے وہ کھڑکو ہی سو دل پک 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 پک, کہاں ٹائم بم پڑ جاتی سمجھ میں آئے نہیں, ایٹم بم. تو اسی طریقے سے حضرت رکانہ کو, کس کو,
رکانا، گراؤنڈ میں آیا تو فرسٹ راؤنڈ میں حضرت نے اس کو پٹک دیا، کہا نہیں آپ نے مجھے دھوکہ دیا. فرمایا اچھا. سیکنڈ راؤنڈ میں ایک ہاتھ میں اٹھا کر پٹک دیا، کہا نہیں ابھی بھی نہیں مانوں گا. تھرڈ راؤنڈ میں 2 انگلی میں اٹھا کر پٹک دیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اسلام قبول کر لیا. ابھی یہ طاقت جسمانی نہیں، یہ کچھ اور طاقت ہے جس کا مقابلہ میں کرنے چلا. تو موسیٰ علیہ السلام ایک ہی چک مار فقضا علیہ، اس کا فیصلہ ہو گیا، اس پر فیصلہ تمام شد. فقضا علیہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ تمام شد. The chapter close. All the chapters close. کہتے باقی ہے کیا باقی ہے؟ چیپٹر ختم ہو گیا، ابھی ایک ہی چک مار. اب حضرت وہاں سے مدین آئے، مدین آ کر 10 سال خدمت کیے. خدمت کی شرط پر شادی ہوئی. شادی کے بعد جب بیگم کو لے کے نکل رہے تھے نبوت ملی. نبوت کے وقت میں حضرت اللہ تعالیٰ بول رہے اللہ کہاں سے دوڑ کو آیا کہ وہاں بھیج رہا نا، تو ذرا روٹ بدلاؤ، رخ بدلاؤ. اوجبا رخ بدلنے کا قصہ چھوڑ ڈالنا. ہمارے ساتھ کیا آج کل نیا شروع ہوا سو جانے والے رائے دیو بھائی، یہ کون سے مشورے کا شعبہ کون شروع کیا؟ بے وقوف، سمجھ میں نہیں آتا. کیا بولتے سو جانے والے 3 دن کی جماعت، جانے والے رائے دیو بھائی. بولتے نہیں بولتے آج کل؟ ارے بولو بھائی، بولتے نہیں بولتے؟ سب سے پہلی بات یہ جملہ درست ہے کیا؟ جانے والے رائے دیو بھائی کو تو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ جی حضرت مشورہ کسے بولتے ہیں؟ رائے لینا، فیصلہ تمہیں کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ یہ نہیں پوچھا کہاں جاتی موسیٰ نبوت نبی بن کو، یہ پوچھا ہے کہ اللہ رخ طے شدہ ہے، کہاں جانا؟ فرعون کے پاس جانا. کہاں سے آئے کہ دوڑ کر خائف یترقب، ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے، جہاں سے آپ ڈر کر آئے وہیں پر نڈر ہو کر جانا ہے. یہاں ایک دلیل پیش کیا علماء کرام نے. کیا دلیل؟ حق کو کسی نے باطل بتایا، صحیح کو کسی نے غلط بتایا. انہوں برابر نہیں. جس کو جہاں برابر نہیں بولے وہیں پر جا کر کام کرنے کا نام اپنے آپ کے برابر ہونے کا علامت. کسی کو صحیح نہیں بولے، بھائی صحیح نہیں بھائی کام والے جینو نیل سندر سے یہاں کیا چاہیے؟ نہیں بھائی وہاں لوگوں کو ڈبا پاگی. عام طور پر کیا ہوتا ہے، لوگ محلہ بدلتی، گاؤں بدلتی، اسٹیٹس بدلتی ہے. اسٹیٹس بدلتے وہاں کیوں بھائی؟ وہاں ڈبانا، ایک اسٹیٹ میں ڈبانا، دوسرے اسٹیٹ میں آپ کو بسنا، وہ اسٹیٹ میں ڈبانا، دوسری اسٹیٹ میں آپ کو بسنا، یہ وہ اسٹیٹ میں ڈبانا، دوسری اسٹیٹ میں آپ کو بسنا. بعض لوگ رہتے ہیں پورا خاندان ایک ہی محلے میں رہتا ہے، میرے باپ بھی یہیں تھے، دادا بھی یہیں تھے، پردادا بھی یہیں تھے. تو جس کا خاندان اسی محلے میں ہے تو اس کا مطلب کیا؟ وہ خاندان اس محلے کا عزت دار خاندان ہے. اگر وہ لوگ کسی کو ڈبائے ہوتے تو اس محلے میں وہ لوگ نہ رہتے، ذلیل ہوتے، نہ رہتے، محلہ بدل دیتے، کنٹری چھوڑ ڈالتے. بعض لوگ ہندوستان کو بھی دوسری جگہ چلے آتے. کیوں؟ اپنی صفائی پیش کرنے. وہاں جا کر بزرگ، ان سے بڑا ولی کون بھی نہیں. حالانکہ ایک جگہ کا سب سے بڑا یلی اور یہاں آ کر سب سے بڑا ولی. یلی کا تو کیا؟ ایک جگہ کا سب سے بڑا یلی، یہاں آپ کو سب سے بڑا ولی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے اشارہ فرمایا نہیں، آپ کو لوگ غلط سمجھ گئے. آپ اسی جگہ پر جا کر کہنا چاہے میں غلط نہیں ہوں. اگر میں غلط ہوتا تو اس جگہ پر
نہ رہتا، جس جگہ پر سے تم لوگوں نے بھگایا وہ جگہ کو دوبارہ میں نہ آتا، جس جگہ سے میں بھاگا اس جگہ پر دوبارہ نہ آتا، جس جگہ کو میں چھوڑ کر گیا اسی جگہ پر میں آ رہا ہوں دوبارہ، تو یہ میرے حق ہونے کی علامت، یہ میرے صحیح ہونے کی علامت، اور تم لوگوں کے الزام لگانے کی علامت، تم نے مجھے غلط کہا لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کیا کی پیسے اٹھا لگ بھاگی، یہ اٹھا لگ بھاگے، وہ اٹھا لگ بھاگ، کیا کہ الزام اسی جگہ پر موسیٰ علیہ السلام آئے، رخ نہیں بدلے۔ تو علماء فرماتے ہیں مشورے سے جو رخ طے ہوتا ہے وہاں جا کر کام کرو گے، اللہ تمہارے خواب و خیال میں بھی جو عزت نہیں وہ عزت دے گا، تمہارے خواب و خیال میں جو مدد نہیں وہ مدد دے گا۔ اگر تم اپنے رخ پر جاؤ گے، کہاں جا رہی، کہاں بھی جانا چاہ رہی، اب یہ دیکھتا ددیال میں عزت زیادہ ہے کہ ننیال میں عزت زیادہ، ددیال میں عزت زیادہ، ہاں ددیال کا نام لے لے گا، ہم نہ ٹمکر کو ڈال دو، کیوں؟ ٹمکر میں دعوت کا کام اچھا ہے، دعوت بھی اچھی ہیں، دعوت کا کام بھی اچھا ہے، دعوت بھی اچھے، چلا گیا وہاں یہ جنا تھوک کو دیکھ رہا نہیں، کیوں؟ ایک محلے میں ایک جماعت رہتی تو عزت رہتی، ایک محلے میں 4 جماعت رہتی، عزت رہتی کیا بھائی؟ دیکھتی کتنے ساتھی ابھی ہی بولے 40 پر 8 ساتھی، 40 پر 8 آتوں میں سب اب مجھے کتنے بھی ساتھی آئی، 12 ساتھی ہمیں سب دوپہر ہمارے ہاں انشاءاللہ، کتنے ساتھی آئے ہمارے مولانا عزیر سب تلائی تھے، ہماری اور ان کی جماعت سہارنپور گئی، ایک رخ پر وہ تھے ایک رخ پر میں تھا، میں جس رخ پر تھا خیر من جانب اللہ اتنی نوازشیں ہمارے ساتھ یہاں 6 کلو بڑھ گئے، کتنے کلو؟ پورے ٹنٹن نہ ہوگی۔ وہ زمانے میں صبح کو 4 لیٹر بھینس کا دودھ، شام کو 4 لیٹر بھینس کا دودھ، خالی پینا سو دودھ، دیگر جو کھانا گیا وہ ایکسٹرا فٹنگ ہو، وہ سب نہیں۔ رمضان میں حالانکہ رمضان میں کون سی وزن بڑھاتا ہے کیا بھائی؟ تمہیں بولو بڑھتا وزن نے کیا ہوتا ہے؟ سو الٹا انہوں 6 کلو بڑھ گئے، گول ہوگی پورے پٹے مچھرا جیسے کہ تھے، سو انہیں سمارٹ ہو گیا، تالا سب آ گئی، ایک یہ کان کے یہ بھی گول گول ہو گئے۔ اب جہاں مولانا عزیر صاحب تھے وہاں گیا، وہاں دیکھو تو الٹا پورے سکے ہوگی۔ میں پوچھا کیا حضرت صاحب، میرے کیا سمجھ میں آتا نہیں، ایسے علاقے میں لا کر ڈالے ہیں جہاں پر شیعوں کا غلبہ ہے، اور وہ رات کو ہم لوگ استنجا کے تو آواز کیا رہے گا تو خنزیراں، عجیب آواز ہمیں سنیچ نہیں، کیا رہے گا تو رینچاں، بیت الخلا بھی نہیں، پیشاب کرنا کو تو خیر بہرحال ایک نالی ہے اس میں کر سکتی، 2 کو جانا کو تو جنگل کو جانا، جنگل میں گئے تو ڈیزائن کی آواز آ رہی، آنے کا آتا کیا بھائی؟ نکلنے کا نکلتا ہے کیا؟ بولو جو آلے کو تھانوں نے ریورس چلے گا، 2 دن تک آیا نہیں گرفتاری۔ میں بولا کیا حضرت جا کو یہاں کو ڈالے نا جماعت کو کیا کرنا، رخ دیے ہیں اس کو۔ اچھا مسجد کو کھڑکیاں نہیں، ٹھنڈی مسجد کو کیا نہیں، کھڑکیاں بھی نہیں، دروازے بھی نہیں، یہ بڑی مسجد ابھی بنلے کو سو، اس سے اتنی بڑی مسجد ہے وہ، وہاں آ کر سو رہی تھر تھرالے کو، پورے کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ٹھنڈ کے موسم سو سکتی ہیں کیا بھائی؟ خیر اللہ ان کی مجاہدے کو قبول فرمائے۔ دوسرے دن فجر کے بعد میرا بیان کیا، دین کی نصرت کسے کہتے ہیں، مہمانوں کی قدر کیسے کرنا، مہمانوں کی عزت کیسے کرنا، مہمان کو تکلیف دینے کی وعید کیا، مہمانوں کو ستائے کو تو وہ بھی خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان جس کو طلبہ کہتے ہیں، عالم دین کہتے ہیں، حافظ قرآن کہتے ہیں، ان کو ستانے پر اللہ کیا وعید بیان کر ڈال کو میں آ گیا۔
आने के बाद मौलाना उज़ैर साहब कहने लगे, इतने दावत बुक हुए, हमें वापस आने तक चूल्हा सिलगाने की जरूरत। हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते थे, जाने वाले से कहते थे बेनियाज होकर जाया करो, रहने वालों से कहते थे आने वाले मेहमानों को हर हाल में खाना खिलाया करो। जाने वालों को क्या कहते थे, बेनियाज हो जाओ, इन्हें खिलाता, इन्हें चाय पिलाती, ये सब दिमाग में रख लेकर जाना नहीं। अपना तोशा लेकर जाओ, अपना बिस्तर लेकर जाओ, अपना दस्तर लेकर जाओ, जाते ही पहले हांडी में पानी चढ़ा दो, हांडी में चावल चढ़ा दो, हांडी में दाल चढ़ा दो। कोई कहे भाई हमारे यहाँ, कह दो कि भाई हमारा खाना पक रहा है, हम काम करने के लिए आए हैं, काम की बात करेंगे। लेकिन जो लोग मेजबान होते थे, जहां पर हजरत जमातें भेजते थे, उनसे कहते थे खबरदार, अल्लाह के रास्ते के मेहमान आकर तुम्हारे यहाँ खाना पका दिए, तुम्हारे घर की बरकतें निकल जाएंगी। जिसकी वजह से बहुत डर मेवातियों को, किस बात से, बे कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान आकर यहाँ खाना पका दे। मौलाना दाऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के काम में लगे हुए, काम में सीखे हुए बुजुर्ग, उनके साथ मेरा चिल्ला लगा। हमारे चिल्ला तो अल्हम्दुलिल्लाह कई बुजुर्गों के साथ लगा, तो उसमें इनके साथ भी लगा, हजरत के साथ भी। तो हजरत एक जगह मुझे भेजी जमात देकर, 5 आदमी की जमात। मैं बोले हजरत तोशा नहीं, अरे तोशे क्या जरूरत, अरे चना चबाओ। मैं बोला हजरत चना, अरे जाओ जाओ, क्या भी बोले सकाश नहीं, बोलेगो तो डंडा लग जाएगा हल्दी। अब मैं 5 उलमा इकराम को ले लो, को चलेगा। साथ में पूछे अमीर साहब जी तोशा लाए चना चबा, बोले सुने नहीं, क्या बोले हजरत चना चबाओगे, चना चबाएंगे, चलो। अच्छा घर को जाकर सीधा जाती चने की दुकान में एक डब्बा चना दे, चना भी घूट ले लो, कागा क्या करना है, तो चना चबाओ। बोले ना जी चबाओ। अब मुंह में दाल को चबाए, खैर चबा दिए, खा लिए, भूख लग रही थी, दूसरा टाइम भी खा लिए, तीसरा टाइम सबकी सूरत है इतने बड़े मोटे फूके, कतर को दाड़ा को तकलीफ ने सो जिंदगी गुजारे सदमिया हमें, है ना भाई। अल्लाह ताला वैसे नाजुक ग़िज़ाएं मदरसे में खिलाता था, जिससे ज़्यादा चबाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। ऑलरेडी वो लोग गले हुए हुआ करते थे, मुंह में डालते अंदर चले जाते थे। अब यहाँ चबा चबा वही गोल दिखती से हजरत अल्लाह के वास्ते शना वतन वो कीजिए तो क्या जानते हो, पूरे उलमा के नाम, यानी आम साथी नहीं, पूरे उलमा साल में चलते हैं। अब खैर खामोश, शाम को जमात वालों जमात आई है, पता चला तो सो अरे जाते जाते, अजी अमीर साहब जी हमारे यहाँ मलखा के यहाँ दोपहर की दावत है जी। मलखा नाम एड्रेस बहुत चले जाते हैं, सो तुम्हें याद रख लेना नाम, वो फौरन नोट लेना, मलखा के यहाँ दोपहर की दावत है। कौन सी बात बोलता जी, दोपहर की दावत है हमारे यहाँ, नहीं मलखा के यहाँ कहीं है, तुम्हें यहाँ शाम को दे कर लो, शाम की दावत को लिख लेना। अगर तुम्हें नहीं लिखे, 2 जगह से भी दावत आ जाती, शराफत से तुम्हें खाना डंडे लगा वाली तुम्हारे सर के ऊपर, खाओ इज्जत से खाओ जी करो। एक को कबूल करे, 2 जगह दावत थे, एक को कबूल करे। इस वास्ते शराफत से क्या करना, नाम लिख लेना। खैर लिख लिए, हो गया, जमात में निकलो जी को, तो निकल रही नहीं। 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, हालांकि हमें लोग आए थे सो जमात में निकालने के वास्ते। दाऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर बोले, हजरत जी जमात निकलने को तैयार नहीं है। हजरत बोले तैयार नहीं है, नहीं है, खाना खाना बंद करो, खाना खाना बंद करो, खाना मत खाओ। तो जो ही हम लोग खाना खाना बंद कर दिए। कोई भी आता, जी दावत, दावत हो गई जी, दावत हो गई जी, दावत हो गई।
حالانکہ دعوت نہیں ہوئی. ہمیں لوگ پیچھے کھانا پکا لے گزر رہا ہے کھنڈی میں, اس میں زندگی گزار لیں گے. ایک جنا پیشاب کو جاتے ہوئے ہنڈی دیکھ لیا. آج کو ظہر کے بعد یہ ہنگامہ, جماعت والے کھانا بنا کر ہمارے گاؤں میں عذاب اتارنا چاہتے ہیں. ہمارے گاؤں میں کیا اتارنا چاہتے ہیں؟ عذاب اتارنا چاہتے ہیں. ہمیں بولے رے بابا ہمیں کہاں عذاب اتارنا چاہتے ہیں؟ سو عذاب دور کرنے آپ کو ہیں, سو عذاب اتارنا کہاں چاہتے ہیں؟ نہیں, آپ لوگوں نے کھانا کیسا بنایا؟ مولانا داؤد صاحب بولے یہ لوگ لڑیں گے تم سے, جب لڑیں گے, جب لڑائی گرم ہو فوراً اپنا مطالبہ رکھ دینا. توا گرم ہے تو سمبو کیا سیک دینا روٹی. تو لڑائی گرم کیسا بنائے؟ آج تک کوئی جماعت آ کر ہمارے یہاں کھانا نہیں بنائی, ہنگامہ. تب اچھا ایک کام کرو بھائی جی, ہمارے لیے چلے کی جماعت دے دو, ہم تمہاری دعوت قبول کر لیتے. ارے لکھو جی نام, یہ اس کا نام, اس کا نام, اس کا نام, اس کا نام. 14 جنے کا نام چلے کی نقد تیار. خوش ہمیں اب کہتے دعوت نہ ڈالتی ڈالو خالق جائیے. 14 نام لیے, 14 ساتھیوں کو بلا لیے, سیدھا برالک حضرت کے پاس. حضرت یہ ہے جماعت, پیش کر دی. سمجھے بھائی؟ تو بتانے کا منشا یہ ہے کہ جس جگہ سے ہم لوگ آئے ہیں اس جگہ پر جا کر کام کرنا کوئی معمولی چیز نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ پر بھیجا گیا, جاؤ اور وہیں جا کر کام کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری, یا اللہ مجھے حوصلہ دے دے. تب آپ لوگ 5 دن کے بعد گھر کو جائیں گے. گھر جاتے ہی پہلے آپ کی بیگم پوچھے گی یا امی پوچھیں گے بیٹا کیسا رہا ہے تک آپ, کیا امی کھانا, کہ وہ کھانے کو جانے گئے تھے کیا بیٹے؟ کھجور کی جماعت تمہاری, جس کے دماغ میں فرسٹ لائن میں جو بس کو رہتا ہے کہ وہ بولتا سو کہ وہ کھانے کا واسطے ہے. ہمیں کھانا تو اس سے اچھا ماشاءاللہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں کھاتے تھے, ہے نہیں؟ الگ الگ قسم کی ویرائٹیز کھاتے تھے, جو آپ کا جی چاہتا تھا وہ کھاتے تھے. ہم لوگ کھانے کا تذکرہ نہیں کرنا. سمجھے بھائی؟ پوچھے کیسا بیٹا کیسا کر, تو اعمال کا تذکرہ. ماشاءاللہ ہمارے 24 گھنٹے اللہ کا فضل ہماری زندگی میں اتنا بہترین سیکھنے سکھانے کے ماحول میں ہم نے نہیں گزارا جتنا اچھا ہم نے اعتکاف میں گزارا. بڑا فائدہ ہوا. کیا بولنا بھی, بڑا فائدہ ہوا. کیا فائدہ؟ دلیا کیا فائدہ؟ سیکھے, جہالت دور ہوئی, نماز سیکھے. کیا سیکھے؟ کہاں ان لوگوں کو اٹھ کو جا رہے سکھا یہ بیڑیا کا حصہ ہے تمہارا, ایک کو جا رہے اندر ہی. اور تم بھی بیڑیاں والے کو بیڑیاں کی زیارت کر لگائے تو بس تسلی ہو جاتی. تو ہے کیا بات ہے؟ اللہ کا فضل بیٹے. اختیاری کے بعد مل تم اور بولا وہ کسی زیارت کر لگانا. اور بیڑی کو بعض لوگ رہتی ہیں. ایک صاحب پوچھے سو مجھے, کیا بھائی سن رہی ہیں؟ کیا پوچھے؟ بولو حضرت بیڑی سونگنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کیا؟ شفیع بھائی سوال کانتے بھی سنے آپ کے سوال میں. بیڑی کیا کو بات کو پوچھے تو کم از کم ذرا دل کو تسلی دینے میں کیا کر لی تو کسے؟ اللہ حفاظت. کیسے کیسے قربانی دینے دے لوگ, کہ قربانیوں کی ایک فہرست جماعتیں کیسی کیسی قربانی جمتی ہے بھائی, ہے نہیں؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا, بولو گھر میں پوچھے بھائی کیا, تو ہم لوگ جس چیز کو دل میں بسا کر جاتے ہیں وہی چیز ہماری زبان سے نکلے. ہم لوگ کیا کہیں گے؟ ہم لوگ کہیں گے اعمال کے بارے میں, ہم لوگ کہیں گے پڑھائی کے بارے میں. اور یہاں جو احساس ہوا آپ حضرات کو حلقے میں بیٹھ کر انشاءاللہ اس احساس کو یہاں چھوڑ کو نہیں جانا, کنٹینیو کرنا. کریں گے بھی انشاءاللہ, چھوڑنا نہیں. کیا بھئی ہمیں لوگ تختی نمبر 15 میں تھے, اعتکاف ختم ہو گئے, وہ 15 نیکسٹ سال کیا
کیا بھائی الحمدللہ اللہ کا فضل تمام ساتھی جڑے ہیں. بھائی ساتھی کہاں تک پہنچے؟ اللہ کا فضل مولانا وہ 15 تک جو پہنچا کو تھے نہ ہو. آپ کے حکم کے بغیر 1 انچ میں آگے بڑھے بھی نہیں، وفادار ہمیں سے بھی. جیسے حاجرہ علیہ السلام کو کل بولے نا، حضرت چھوڑ کر گئے صفا مروہ کے درمیان، 1 انچ ادھر سے ادھر گئے نہیں، 1 انچ ادھر سے ادھر. صفا مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم نے چھوڑا، اسی کے درمیان تھے، ہلے نہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. اسی طرح آپ جہاں چھوڑے اللہ کا فضل وہیں پر کیا ہے، ہلے نہیں. ایسا کارگزاری سنائیں گے کیا انشاءاللہ؟ کیا بھائی ویسی کارگزاری سنانا. سو کیا بولے؟ جلدی بول دو. کیا بولنا؟ آگے کریں گے انشاءاللہ. بھائی بعض بیگمات پڑھی ہوئی ہیں، بعض بیگمات پڑھی ہوئی ہیں، بعض کے اماں مائیں پڑھی ہوئی ہیں، قرآن پڑھنا اچھی طرح پڑھی ہوئی ہیں، بیویاں پڑھی ہوئی ہیں. شرمانا نہیں. بیویاں کے پاس تو کیا میرے استاد نہیں تھی، تو میرے استاد نہیں، تو استاد بن گئی تو بہت عزت کرنا پڑتا. میں ویسا سب کیا بھی نہیں، جیسا ہی ویسا چلو، پرواہ نہیں، کیا بھی ٹینشن. پڑھو، علم کے لیے شرمانا نہیں ہے. کتنے ایسے شوہر ہیں جو اپنی بیویوں کے پاس قرآن ختم کر لیے. شرمانا کیا ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے میں اردو کا ایک لفظ نہیں جانتا تھا، میری بیوی نے مجھے اردو سکھایا. قرآن نہیں جانتا تھا، قرآن سے کلمے سے سکھایا. ایک نو مسلم کا نکاح ہوا ایک عالمہ کے ساتھ. کس کے ساتھ بھائی؟ عالمہ خاتون کے ساتھ ایک نو مسلم کا نکاح ہوا. یہ بیچارے کو خالی سورہ فاتحہ 2 سورے آتی تھی. سو آج 1.5 گھنٹہ دین کی بات کرتا بیچارہ، قرآن پاک کی آیتاں پڑھتا. تمہیں پریشان ہو جاتے، ارے کیا رہے ہیں، ہمیں کلمہ سکھائے. سو بڑھا کو پڑھوا لا الہ الا اللہ، کون سکھائے؟ سو ہمارے سامنے کلمہ پڑھایا. سو پوٹا انہیں ہم نہ آیتاں سنا رہا. ایک بزرگ مدن پلی میں، خیر انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. 60 پر 1 سال کی عمر میں اسلام قبول کرے. دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوا، دارالعلوم دیوبند میں آ کر داخلہ لیا. 60 پر 8 سال کی عمر میں عالم بنے. مدن پلی کو آئے، 3 سال خدمت کیے. 70 پر 2 سال کی عمر میں انتقال ہو گئے. 60 پر 1 میں اسلام قبول کر کو 60 پر 8 تک علم حاصل کر کو عالم بن گئے، فاضل بن گئے. اور پردے کے اندر سے مستورات کی آواز آ رہی نہ بھائی. کون آ جائے مستورات باہر تشریف لائے. کون بھائی؟ کون بھی نہیں کوئی ہاتھ سے جواب دے تمہیں لوگ کی حرکت نہ چھوڑو. ارے ماشاءاللہ کتنے اچھے بچے تو. اچھا بھائی کیا کہہ رہا تھا بولو. یہ وہ اتنی دور کی بات چھوڑا. ہمارے مدرسے میں کاشف العلوم میں ایک راجپوت کا بچہ اسلام قبول کر پایا، عبد الرحمن. ہمارے مدرسے میں پڑھا، فارغ ہوا، انہیں MBA کیا ہوا نوجوان، عالم بنا، مفتی بنا، قاضی بنا. ہمارے مدرسے میں آ کر افتاء کیا ہو، اور اب ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھاتا بھی ہے، جمعے کا خطبہ دیتا بھی ہے، اور MBA ہونے کی وجہ سے بہت بڑی کمپنی میں جاب بھی ہے. اور اس کے باپ اور اس کا خاندان آج بھی غیر ہی ہے، بہت بڑے پولیس آفیسر ان کے ابا. اب وہ ماشاءاللہ بہترین، سب کو جن لوگوں نے اس کے کلمہ پڑھنے کا سبب بنے ان کو وہ دین سکھا رہا ہے.
ہم لوگ سیکھنے کا ایک جذبہ، ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنا، اور سیکھنے کے واسطے شرماناش نہیں، کبھی بھی نہیں شرمانا. کیا رے اللہ انہوں ایسا بول دا لینا، کیا رے اللہ انہوں ایسا بول دا لینا، کون تبھی کیا تبھی بولیں دے. وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ. ہر چیز کے لیے مصیبت ہے، اور علم کے لیے بہت بڑی مصیبت. ٹھیک ہے بھائی، خالی اتنا کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات گھر کے اندر دیکھو بھائی، آپ لوگ ابھی گھر کو جائیں گے، گھر کو جانے کے بعد تمام ساتھی گھر کے اندر آدھا گھنٹہ ٹائم دیں گے انشاءاللہ. یہ جو آدھا گھنٹہ ہے یہ ہم سب پر فرض ہے، سنت کا بھی نہیں. ہم سب کو ہیڈ آف دا فیملی کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں ہم نا؟ ہمیں لوگ جب ہمارا نکاح پڑھائے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 20 سال پہلے، کیا آپ نے قبول کیا؟ یاد ہے کیا وہ منظر؟ بخش بھی کیا آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا کیا کرے تھے سبھی؟ سب کیا بولے تھے بھائی؟ الحمدللہ. کٹوں کو کس کی شوق ہے جو الحمدللہ بولے انہوں بول رہی، وہ بول کب تک پشتا لکھے مولانا، وہ غلطیاں ہم نہ یاد دلاؤں اللہ کے واسطے. جو بچے ابھی کیا نہیں ہوا ان کو یہ جلدی مشق کر لے کوئی اب تک، یا اللہ وہ گھڑی کب آئے گی، یا اللہ وہ گھڑی کب آئے گی. کون سی گھڑی؟ کون سی گھڑی؟ مشق کر کر وہ خوابہ میں بول لکھے انہوں. وہ وقت جب آئے گا کون سا الحمدللہ، تب سوال ہے حضرت جی پلیز ذرا بتاؤ حضرت الحمدللہ پہلے بولنا ہے کہ الحمدللہ میں کیا بولا؟ دونوں ٹائم بولتا الحمدللہ. میں نے قبول کیا الحمدللہ. پہلے الحمدللہ نکاح ہو رہا ہے اس کا، میں نے قبول کیا، صحیح بولے نا، اس کے واسطے کہ الحمدللہ. ادھر ایک الحمدللہ ادھر ایک الحمدللہ لگا جو لگانے میں حرج کیا ہے؟ لیکن میرے عزیز بھائیو یہ کوئی معمولی قبول نہیں ہے. بیوی بچوں کی ذمہ داری ہم نے اپنے ذمہ قبول کی. خالی کھلانا پلانا یہ تو غیر بھی کرتے ہیں، غیر بھی کرتی، غیرہ بھی کھلاتے پلاتے. ہمیں میرے جوڑوں کو میں بہت اچھا دیکھ لیتا ہوں، میرے بچوں کو میں بہت اچھا دیکھ لیتا ہوں. دیکھ لیتے بھائی، کون نہیں دیکھ رہا بولو؟ جس کے اندر بھی غیرت ہے. فقیر انہیں بھی بھیک مانگ کو لینے جا کو دے رہا سے کسے؟ بیوی بچوں کچھ. ایک مامو تقریباً 23 سال سے 30 سال سے بھیک مانگ لگتے. ان کو پوچھے کیا جی مامو اب بھی چھوڑے نہیں تمہیں؟ نہیں مولانا 5 گھراں بن گئے مولانا، آخری بیٹی کا ایک گھر بن گا تو کتنے گھراں بن گئے؟ مذاق نہیں بھائی. وہ تمہیں وہ پنگنور معلوم کیا؟ ارے بھائی پنگنور آندھرا میں، پنگنور جانے کے رستے میں ایک گاؤں ہے پنجان، پنجانی کی پنجانی کی وہ کیا ہے وہ پنجانی. ماشاءاللہ سب جانتی کس کا گاؤں، وہ کس کا گاؤں؟ پورا گاؤں فقیروں کا. اور اس گاؤں میں ایک بھی جھوپڑی نہیں ہے. مذاق نہیں بھائی، کیا حضرت جھوپڑی ہے وہاں؟ اور دوسری بات وہاں کے مسجد کے امام صاحب کو جب طے کرے گا جی میں آتے کون بھی کی وہ فقیران کا امام آرہا ایک بار ہے فقیران کا امام میں مجلس میں بیٹھے تو کیا بولتی میں ائمہ کا جوڑ ہوا. ایک امام صاحب کہاں بھی ہوگا فقیران کا امام دکھ رہے نہیں. خالی لوگ اسی بات بولتی بول کو لوگ کہتے کرے معلوم ہے پنگنور کے جامعہ مسجد کو جو امام صاحب کو تنخواہ ہے اتنی تنخواہ ہمیں دیتے اس سے زیادہ دیتی. اب کمپٹیشن میں امام بنتا ہوں تو امام بنتا ہوں، میں امام بن کے کوئی امامت کر لیتا ہے.
فقیران کا امام سب سے بڑا امیر رکھے. وہاں کیا بولتے ہیں؟ سو تمہارے شوہر کی ڈیوٹی کہاں ماں؟ ہمارے شوہر شیواجی نگر میں ڈیوٹی کرتی ہیں. کہاں ڈیوٹی کرتی ہیں؟ ایم جی روڈ میں ان کی ڈیوٹی کرتے. کیا مطلب ہے؟ ایم جی روڈ میں بھیک منگ لکھی گا. کہاں ماں ڈیوٹی تمہارے؟ ہمارے شوہر کی ڈیوٹی ہمیشہ جامعہ مسجد میں ہے. کہاں جامعہ مسجد میں؟ وہ ہمارے سٹی جامعہ مسجد ہے نہیں, وہاں میں ڈیوٹی کرتی ہیں. سو کیا کر رہے ہیں سو تو کہاں ہی جا کو دے گا تو ایک بڑا کھڑا رکھ کے بڑے کھٹورے میں اس وقت وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ بہترین کسی کا وداؤٹ اینی لاس بزنس چل رہا ہوتا ہے. کس کا چل رہا؟ ایک فقیر کے ابھی انتقال کی خبر آپ لوگوں سے پڑے ہوں گے. مریا تو اس کے جس وقت جھوپڑی کی تلاشی ہوئی تو انہیں جو سونے کو تھا 2000 کٹے کے نوٹ پر کہاں رکھنا پیسہ معلوم نہیں. کٹے 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 جمع 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 2000 نوٹوں کا پلنگ بنا دیا. نیچے لکڑی اگڑی کا بھی نہیں, خالی کیا ہے ڈبا. ڈبے کے اندر 2000 کے نوٹوں کے اوپر حضرت والا. انتقال ہوگا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فقیرہ بھی کھلاتی. کون سا کمال کر رہی ہے ہمیں؟ روزانہ صبح اڈلی کھلا دیے, ناشتہ کرا دے لے, یا دوپہر کا کھانا, شام کا کھانا, کپڑے عید کے دن دلا ڈالے. ہمیں دلانے نہیں کہا بھائی پوچھ بھائی دلانے نہیں. ہمارے ساس کو پوچھ, ہمارے سسرے کو پوچھ. بڑے غرور سے بولتی ہیں سو تاکہ دنیا میں کون بھی نہیں کرے سکا میں نے کر لے کو ہی پورے دنیا والے کر رہے ہیں. جی گلفن تمہیں کیا بھی نیا نہیں کرنی, تمہیں کیا بھی نیا نہیں کرنی. کپڑے دلانا, کھانا کھلانا, گھر میں بسانا, کوئی نیا کام پوری دنیا کر رہی. دین سکھائے کیا؟ میں نے قبول کیا بول کر بولے نا. تمہارے بچے پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, بچوں کو روز اول سے جیسے ایک بزرگ کے پاس ایک بڑے گئے تو حضرت بولے حضرت دعا کی درخواست. جیسے بزرگ آتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا کی درخواست. تو حضرت بولے اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے کو تیری طرح بنائے. اللہ تیرے بیٹے کو تیری طرح بنائے. بولتے اللہ کے واسطے دعا کرو. میں حضرت کی بھائی تو اچھا بھی نہ بھائی اللہ تیرے سکا تیرے بیٹے کو بنا دے بول کو دعا کرو. نہیں نکو حضرت تمہارے سکا اللہ بنائے سکا ذرا دعا کرو. اے باپ بیٹا تیرا میرے سکے کو بنتا, تیرا بیٹا تیرے سکا. نہیں حضرت چھوڑو حضرت سب کو. نہیں بھی اللہ تیرے سکا. نہیں حضرت بڑا لو فرق نہیں حضرت, نہیں بڑا لو فرق نہیں, میں برابر نہیں حضرت. حضرت ایک جملہ بولے تو مانتا ہے کیا با؟ فرما اگر تو چاہتا ہے تیرا بیٹا اچھا بننا پہلے تو اچھا بن. تو توبہ کر. تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ میں شامل کر دے گا. نیت کر خالی انشاءاللہ میں اچھا بن جاتا ہوں. توبہ کر. گنس ریکارڈ میں ایک چور کا نام درج ہے. اس کے نام کے ساتھ منکی لگا ہوا ہے. منکی کیا لگا ہوا ہے؟ منکی کہتے کیا؟ تو وہ بیچارہ ایسا انٹرنیشنل چور ہے, ایسا انٹرنیشنل چور, اسے آج تک پولیس پکڑے نہیں. یہ جھاڑ سے دوسرے جھاڑ کو جمپ کرتا سو مظفر نگر کا. یہ جھاڑ سے آج تک سنے گا تمہیں لوگوں بول دو. جھاڑ کو جھاڑ جمپ کرتا سو, اتنا ماہر, پکڑ سکے نہیں اسے. انہوں ایک بندہ کھڑے رہنا دیکھے تو دکان کے وہ جھاڑ میں آواز آتی, دیکھو تو وہ جھاڑ میں رہتا انہیں, وہ جھاڑ سے جھاڑ پار ہو جاتا. جس وقت ایک بزرگ کی صحبت میں آیا وہ بیچارہ, بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, اب کی بات, اس نے توبہ کی, خود جا کر سرنڈر ہوا اور اپنے بیٹے کو لا کر اس نے دارالعلوم دیوبند کے شاخوں میں جمایا. دارالعلوم دیوبند سے اس کا بیٹا فارغ ہوا. اس کی فراغت
اور اس کا ریلیز کا ڈیٹ دونوں برابر. یہ بولے میں آج توبہ کرتا ہوں محض اس بنیاد پر میرا بیٹا عالم بننا، اور اس کے لیے میں ہر طرح قربانی دیتے جاؤ. حضرت میں کیا کروں؟ کہ سرنڈر ہو جاؤ، اپنے گناہوں کو مان لو، جن سے جو مال چرائے اگر ہے تو واپس کرو، نہیں ہے تو معافی مانگ لو. بھائی دیکھو بھائی معاف کرنا، میں ایک زمانہ چرایا تھا، معاف کر لو بھائی، میرے پاس اب نہیں ہے. انہیں معاف کر چھوڑو بھائی، تمہیں سدھرے گے تو بس بھائی چھوڑو بھائی، گیا سمال گیا، چھوڑو تو ہوا حصہ ختم. میرے عزیز بھائیوں، اس کا بیٹا عالم بن گیا. آج ہم بھی ماشاءاللہ ہمارے بچے نوجوان بچے ہیں. میں ہمیشہ پوچھا کرتا ہوں، حزیر صاحب ہمارے محلے کے پہلے عالم، کیا شفیع بھی اور حزیر صاحب بھی محلے کے پہلے عالم، دوسرا میں. حزیر صاحب کے بعد باہر کے لوگوں کی بات نہ کہنا، انہوں بھی مولانا انہوں سو باہر سائز حضرت. محلے کے علماء بولو، محلے کے علماء میں فرسٹ کون؟ حزیر صاحب فرسٹ. انہوں جب فارغ ہوئے تب میں دوم صوبہ میں تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. میرے سر پر ہاتھ رکھو، ہمارے ابا بولتے تھے ذرا بیٹ بچے کے سر پر ہاتھ رکھو دعا کرو. حزیر صاحب سر پر ہاتھ رکھو دعا کریں. تو دوسرا عالم. تیسرا عالم جمال الدین صاحب. چوتھے عالم مولوی عبدالستار. مولوی عبدالستار ہمارے محلے کے معلوم نہیں، مولانا عبدالستار صاحب، ہاں نور اللہ شریف صاحب کے. تو اس طرح پھر وہ مولوی آصف جن کا وہ دماغی توازن ذرا خراب ہو گیا، پرسوں آئے تھے مولوی آصف کامل صاحب کے بیٹے. تو ایسا انگلی سے ہم لوگ گن سکتے یہ لوگ. اب ہم لوگوں کو سوچنا یہ ہے، علماء کا سلسلہ اب بچے پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، اللہ ان کو ترقی دے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم لوگ یہ نیت کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی دھیرے دھیرے اسکول پڑھو، منع نہیں کرتا، ساتھ ساتھ اب کنٹینیو ماشاءاللہ حافظ ہم لوگ بچے پڑھ رہے ہیں. حافظ ہونے کے بعد ان کو چھوڑنا نہیں ہے، آگے پڑھانا. ایسا پڑھاتے پڑھاتے رہے تو ان کی ڈگری بھی ختم ہوگی، عالم بھی بنے گے انشاءاللہ. جب نیت کریں گے انشاءاللہ تو ہم بھی بڑے بھی روزانہ آدھا گھنٹہ نکال کر گھر کے اندر بیٹھیں، آدھا گھنٹہ نکال کر مسجد کو آئیں، علماء سے ملیں، آدھا گھنٹہ اپنا قرآن پڑھنا شروع کریں. قرآن ختم ہو گیا، حفظ شروع کرو، حفظ کے ساتھ مسئلے مسائل سیکھو، عربی سیکھو، اردو سیکھو. کتنے ایسے لوگ نثار حضرت عالم نہیں تھے لیکن ماشاءاللہ دین کے تمام مسائل جانتے تھے، دین کی باتیں جانتے. عالم نہیں تھے، انہوں قرآن پڑھتے تھے، نعتیں خود اپنے نعت بناتے تھے، اور علماء سے بڑی محبت، علماء سے بڑی عقیدت. ایک بہت بڑے مالدار انسان، انہوں مدرسہ چلاتے تھے. انہوں اپنے بچوں کو عالم بنانے کا بڑا شوق. بچوں میں سے کوئی عالم بنا ہی نہیں، خاندان میں کوئی عالم بنا ہی نہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ کے پاس جا کر بولے حضرت میرے خاندان میں عالم بنانا چاہتا ہوں. عالم ہی نہیں بنتے، حافظ ہی نہیں بنتے، کیا کروں؟ حالانکہ میرا خود کا مدرسہ ہے. تو حضرت بولے کہ آپ جب تنخواہ دیتے ہیں کیسا دیتے ہیں؟ میں اپنے پاس بلاتا ہوں، سب کو تنخواہ دیتا ہوں. علماء کو اپنے پاس بلا کر تنخواہ مت دیجیے. علماء جہاں ہیں جڑے ہوئے ہیں وہاں آپ چلے جائیے، آپ جا کر ان کو تنخواہ دیجیے. اگر آپ کو ہو سکے تو آپ اپنے بچوں کے ذریعے سے کہیے علماء اکرام کے جوتے درست کرو، حضرت کا جوتے درست کرو، تاکہ بچوں کے دل کے اندر علماء کا ادب پیدا ہو، بڑوں کا ادب پیدا ہو. بچوں کو سکھانا بیٹے چپلا درست کرو. آج ہمارے بچے چپلا لات مار جاتے رہتی، ابا کے چپلا رہتے بھی لاتا مارتے. ابا کا چپل درست کرو، سیدھا رکھو. حضرت کا چپل سیدھا رکھو، عالم کا چپل سیدھا، بڑوں کے چپل سیدھا رکھو. بچے اگر جوتے درست کرنا شروع کر دیں، اللہ کو یاد اگر پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ بچوں کو اخلاق اور علم سے نواز دے گا.
تو حضرت ایسے ہی کیے. تو حضرت فخر سے کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، آج میرے خاندان میں 60 حفاظ ہیں. بہت بڑے مالدار انسان. کتنے حفاظ ہیں بھائی؟ 60 حفاظ. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ذرا ہمارے خاندان کے روٹ بدلیں. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ عزت کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا، مقام کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گا. کوئی دل کے اندر کبھی یہ سوچو نہ کو میرے بچے کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے. اللہ ایسی، آپ علماء کو دیکھ لیجئے جو ماشاءاللہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کتنی عزتوں سے بھی نوازا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی اعتبار سے کم نہیں رکھا. کھلانے والا بنایا. 100 بچوں کو مدرسے میں خود کھلانے والے بن گئے، خود کفیل بن گئے. اللہ ان کو سکون سے رکھا ہے. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. سکون سے رہنے کے لیے عالم نہیں بننا. میں تو کہتا ہوں اگر ہم اپنے خاندان کو بچانا چاہتے ہیں گمراہ ہونے سے تو خاندان میں علماء ہونا چاہیے. ہر خاندان میں کون ہونا؟ میرا خاندان میں علماء ہونا. تمہارے خاندان علماء. ہر گھر ایک ایک خاندان ہے. اس خاندان میں اگر عالم حافظ رہیں گے خاندان کو گمراہ ہونے سے بچا لیں گے انشاءاللہ. جیسے ہم لوگوں کو فخر ہے نہیں ہے ہمارے فیملی میں ڈاکٹران بھی ہیں بھائی، انجینئران بھی ہیں بھائی، پروفیسران بھی ہیں بھائی. اسی جگہ پر کیا بولنا ہمیں؟ علماء بھی ہیں، مفتیاں بھی ہیں، حافظاں بھی ہیں. اللہ کا فضل. میرے خاندان کا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہمارے خاندان کے علماء آ کر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. ارے میں بیٹے کو نہیں بنا سکے پوترے کو بناؤ، پوترے کو نہیں بنا سکے نواسے کو بناؤ. تو یہ انشاءاللہ بہت بڑا رنگ لائے گا. کریں گے بھی انشاءاللہ. تو پہلی بات اللہ ہم میں سے ایک کو سنی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو دعا کیا مانگی؟ رب اشرح لی صدری. سب پڑھو ایک مرتبہ. رب اشرح لی صدری. یا اللہ میرے دل کے اندر حوصلہ پیدا فرما. یا اللہ میرے دل کے اندر ویسر لی امری، اور میرے معاملے کو آسان فرما. یعنی اب میں نورانی عقیدہ شروع کر دیا ہوں، نورانی عقیدہ ختم کرنا چاہتا ہوں. سب چاہتے نہیں چاہتے؟ قرآن کی اصلاح شروع کر دیے ہیں، قرآن کی اصلاح آخر تک کرنا چاہتے نہیں چاہتے؟ اس معاملے کو میرے لیے آسان کر. میں چاہے اعتکاف میں رہوں، اعتکاف میں نہ رہوں، میرا معاملہ کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے. اس میں کسی طرح کی دشواری نہ ہو. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. کیا دعا کرنا؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. میری زبان پر جو تالا لگا ہوا ہے، گھاٹی لگی ہوئی ہے، ڈسٹربنس ہے، ڈسٹربنس، اس کو دور کر. واحلل عقدہ، عقدہ کہتے ہیں رکاوٹ کو، بندھن کو. جو میری زبان پر بندھنے ہیں ان بندھنوں کو کھول دے، تاکہ لوگ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا تلفظ کر رہا ہوں وہ صحیح سمجھ سکے، صحیح سن سکے، اور مجھے صحیح پڑھنے میں توفیق مل سکے. اس کے لیے سب انشاءاللہ پڑھیں گے دعا یہ. اگر کسی کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے شہد میں، کس میں بھائی؟ یہ دعا 1111 مرتبہ پڑھ کر، کتنے بار؟ 1111 شہد میں دم کرنا. دم کر کو روزانہ 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر چاٹنا، ہتھیلی میں ڈالنا، زبان کی نوک سے چاٹنا. بعض چیزیں چاٹنا سنت ہے، بعض چیزیں چاٹنا. اس میں شہد بھی کیا کرنا؟ چاٹنا. زبان سے کیا کرنا؟ چاٹنا. صبح سویرے جو شخص ماہانہ 3 دن شہد چاٹ لیتا ہے، شہد کا تو شہد، شکر کا پانی نہیں، شہد کا تو کیا؟ بعض لوگ کتنا مولانا شہد دے 800 روپے. 800 روپے نہیں جی 200 روپے. ہاں شہد کا پانی. وہ شہد کا پانی سے
शक्कर दाल को जो मिला को दे रही ना, वो शहद। मैं एक बार चित्तूर जा रहा था, बहुत जोर से देखा तो रास्ते में डंडी में शहद लेकर जा रहे हैं। मैं खड़ा या कार खड़ा हो से जल्दी जल्दी दौड़ते, अरे ओरिजिनल शहद आओ, शहद देखो जंगल से ट्रेल लगा इसको। अच्छा कितना है भाई? 10 किलो। 10 किलो के 10 किलो पूरा ले लिया, ले लिया, कुछ चित्तूर चले गया। चित्तूर जाने के बाद हमारे साड़ू थे, पूछे कहाँ लिए शहद दिए? रास्ते में लिए क्या? हाँ। फौरन बटन दबाए, फोन दबा को हेलो आंध्रा में, मले तेलुगु में बात की, क्या बात शक्कर लेने आया नहीं तू कल ले? और वो पूछे इसे, पूछे तो नहीं, बोल रहा नहीं दा अभी वो लिया ना 2 मूठे अभी ही वो तो खत्म होने के बाद आपको ले ले। तू किसके पास में ओरिजिनल शहद बोल को लिया कि जंगल में जाने थे ना, उन्हें उसे बात उसके बाद नंबर मिले को आया मैं बेंगलुरु को ओरिजिनल शहद की बहुत जरूरत पड़ती भाई। बेंगलुरु में हम लोग तरसते रहती किसके वास्ते? ओरिजिनल शहद को। तुम्हें माशाल्लाह जंगल में छी, मैं यहाँ को फ़ोन करता हूँ तब 40 किलो 50 किलो दाल को भेजो भी, अच्छा कर को मान लिया बेचारा। इन्हें फ़ोन कर को पूछेगा तूने क्या बोल रहा? नहीं दा वो 2 मूठे लग गए ना शक्कर के, वो अभी ही वो ख़त्म होने के बाद आके ले तुम। हर 3 दिन को एक बार 2-2 मूठे शहद ले शक्कर लेता सो, क्या बनाने के वास्ते? अब क्या जाना समय तो शहद। अब तो बोला वहाँ नहीं हमें चाट ले कुछ, क्या चाट रही? क्या ये चाट रही? शहद नहीं चाट रही, जो चाट रही वही चाट रही। मैं क्या चाटने को कह रहा हूँ? शहद अगर चाटे कितने मर्तबा? 3 सिर्फ 3 मर्तबा 3 दिन अल्लाह 70 बड़ी बीमारियों से बचा लेगा। करेंगे इंशाल्लाह शहद चाटना। और दूसरी बात जैतून का तेल। किसका तेल? जैतून का तेल खाना भी लगाना भी। और नाफ में, नाफ सबको जो नाफ है ना भाई, नाफ में जैतून का तेल डालने से तमाम बदन का निजाम, रगों का, वो सब दुरुस्त हो जाता है। और हम लोग वो सुन्नत पर अमल ही नहीं करते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैतून का तेल कुलू व दहीनु, आपने फरमाया जैतून का तेल खाओ भी और उसको लगाओ भी। और जिनको स्किन इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शंस, उन्हें क्या करना, रात को अच्छी तरह जहाँ जहाँ इन्फेक्शन है वहाँ जैतून का तेल लगा लेकर सुबह ही फ्रेश नहा लो। समझे भाई? स्किन इन्फेक्शंस वाले जैतून का तेल लगा लेकर नहा लीजिए, बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी। वो क्रीम ये क्रीम लगा ले को 15 से हो जाते रात को। क्या जी ये सूरत का तो नहीं हजरत, जरा वो क्रीम लगा लिया हूँ, नाक पे क्रीम में, होठ पे क्रीम में, पेशानी पे क्रीम, अलग अलग डिजाइन क्रीम लगो, इन्हें जो डेंजर हो जाता है। तो क्रीमा लगाने की जरूरत है, जैतून का तेल लगाओ, ठीक है भाई। और जो लोग दूध, जिनको गैस की शिकायत है, उन्होंने दूध और पानी मिलाकर पियो। दूध और आधा गिलास दूध, आधा गिलास पानी मिलाकर पियो, गैस की शिकायतें दूर हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। नॉर्मल गरम दूध पिए तो भी, ठंडा दूध पिए तो भी, आधा गिलास दूध पीना, आधा गिलास पानी मिला लेना। पानी दूध में मिलाकर पीना सुन्नत है। जिनको एसिडिटी प्रॉब्लम है, सीने में जलन है, पेट में गुरगुर, डर सर सब होता है ना, अरे लूज मोशंस, उन्होंने सब क्या करना, आधा गिलास दूध, आधा गिलास पानी, अगर उसमें 2 चुटकी हल्दी लगा लिए, क्या लगा लिए? ये सब तुम ना इंटरनेशनल नुस्खे दे रहा हूं फ्री में, 10,000 रुपए फीस बनती है उसकी, फ्री। लेकिन आप हजरात को हमारी तरफ से
الحمدللہ بولو بھی کیا ہڈیاں لیتی کیا بھی الحمدللہ بھی نہیں جزاک اللہ بھی نہیں. تین چٹکی دیکھو عمر کے اعتبار بڑی عمر کے لوگ ہیں چٹکی کو تو کسے بولتی ہے یہ ہے نہیں اتنا ہلدی نکالنا. ہلدی بھی کون سی آرگینک ہلدی بھی کون سی آرگینک ہلدی. ایسا اٹھانا چٹکی یوں ڈال دو یوں اٹھاؤ یوں ڈال دو یوں اٹھاؤ. بڑی عمر رہی تو اگر 15 سال سے 10 سال کے نیچے ہی 2 چٹکی 10 سال کے اور نیچے ہی 1 چٹکی ڈال کر دودھ اچھی طرح گرم کرو. گرم کرنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے پی لو یا صبح کو پی لو. ٹھیک ہے بھی انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے. یہ جو ہلدی ہے یہ اینٹی بائیوٹک ہے. اندر آٹومیٹک کام کا جا کو کام کرنا ہے کہ وہ سب جا کو کام کر ڈال آ جاتی. تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. شہد بھی مکس کر لے سکتی. شہد الگ چاٹ لیو اگر اس میں مکس کرنا ہے 2 اسپون وہ الگ چاٹنے کا الگ حصہ رکھ لیو. اس کے اندر 2 اسپون مکس کر لیو. جو بچے دوبلے گوشت وغیرہ ان کے بدن سے کیا ہو گئے گشت کر کو دوسری جگہ چلے گئے. خالی ہڈیاں ہیں کہ باقی ہے سو مسافہ کرے گا تو ہڈیاں چبھ رہی معانقہ کرے تو ہڈیاں چبھ رہی. وہ لوگوں کے لیے مفید کیا ہے کہ وہ شہد ملا لیں. شہد ملانے سے ہڈی اور گوشت جو جدا ہو رہے ہیں وہ جدا ہونا ختم ہو جائے گا. جو بھی کھانا کھا رہے ہیں وہ سب کے سب بدن کو لگے گا. اور 2 چیزیں ہمیشہ استعمال کرنے کے عادی بن جاؤ. سب سے پہلے کیا پانی زیادہ سے زیادہ پینا. پانی زیادہ سے زیادہ بولے تو کم از کم ادنا درجہ 3 لیٹر تو ہر حال میں پینا. پیشاب پھول جانا. ارے پیشاب جاتے رہے تو کیا ہوتا اندر کی غلاظت نکلتی رہتی گرمی نکلتی رہتی. جو بھی ویسٹیج ہے معدے کا وغیرہ وغیرہ کا وہ سب تو 3 لیٹر سے لے کر 5 لیٹر تک 3 لیٹر منیمم کیا کرنا ہم لوگ پینا. تو اس سے آپ کے بدن کے اندر کا اوور آئل وہ صحیح ہوتے رہے گا. پانی خوب یہ بہت اہم چیز ہے. اور دوسری چیز کیا کرنا چاہیے. دوسری چیز ہمیشہ جب بھی کھانا کھائیں کھانا کھاتے وقت مسالے دار کھانا زیادہ نہ کھائیں. جتنا مسالہ کم کھائیں گے کوئی بھی ہو اتنی آپ کی طبیعت اچھی رہے گی. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جتنے ہاسپٹل ہیں وہاں جاؤ مسلمان آپ کو زیادہ ملیں گے. ہاسپٹل غیر آنکے آدمی آپ کو خوب کیوں دیکھو ابلا ہوا کوئی بھی گوشت مضر نہیں ہے. تلا ہوا مضر ہے. بھنا ہوا مضر نہیں ہے. بھنا ہوا جتنا کھاؤ مضر نہیں. ابلا ہوا جتنا کھاؤ مضر نہیں. تلا ہوا کھاؤ گے مضر. تو پورے عربوں کے نزدیک بھنا ہوا بکرے ہضم کر ڈالتی. کیا کیے ہوئے آپ کو ایک بات بتا دو میں جتنے دیگر ممالک ہیں ہندوستان پاکستان کے علاوہ وہاں ڈاکٹرانچ کم ڈاکٹراں بہت کم. اتنے کم ہم لوگ تہران گئے. ایران میں بھی ویسا آسٹریلیا میں ویسا ایران کو گئے. ایران کو ہاسپٹل کو جانا بول کو گئے. وہ گئے صبح ڈاکٹر صاحب کو ملنے خصوصی ملاقات میں پیشنٹ بن کو نہیں خصوصی ملاقات گئے. تو ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں ہاسپٹل سب اتنی بڑی ہاسپٹل کھلی ہے. کیا بے غصہ ڈاکٹر صاحب
ڈاکٹر صاحب پیشنٹ کیا, انہیں فوراً فون لگانے گئے, نہیں پیشنٹ نہیں جی, ملاقات کو آپ کو حصہ. اچھا ملاقات کو ڈاکٹر صاحب گھر میں ملیں گے, پیشنٹ آئے تو جاتے ہیں سو, کیوں ڈاکٹر صاحب رہنے رہتے کیا, پیشنٹ آئے تو رہنے کے واسطے. ایک دن تو ایک آ گیا بہت ریئر, تو جب پیشنٹ آتا ہے تو ہم ڈاکٹر کو کیا کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب مبارک ہو جی پیشنٹ آیا ہے, تو ڈاکٹر صاحب آتی آپ کو دیکھ لے چلی جاتی. کبھی 3 دن پیشنٹ آ جاتے نہیں, اور وہاں پرائیویٹ ہاسپٹلس نہیں ہے, گورنمنٹ چلتے ہیں تو پرائیویٹ کہاں سے چلانا. میں پوچھا بھیا کیا قصہ, تو وہ لوگ کہنے لگے یہاں غذا بہت پاک ہے, غذا بہت, غذا بھی پاک فضا بھی پاک. کیا پاک بولو, غذا بھی پاک فضا بھی پاک, ویدر وہ بھی پاک. جب دونوں پاک ہیں تو بیمار ہونے کا سوال اس پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح آسٹریلیا وغیرہ کے ممالک میں وہاں ڈسپنسری, سرجیکل ڈپارٹمنٹ, سرجری, وہ سرجری کے تو کیا بولے تو کلینکا میں ذرا, ہاسپٹل نہیں کہ ہاسپٹل سب نہیں, بہت کم. پورے آسٹریلیا میں اتنے ہاسپٹل نہیں کہ کوئی گنتی بتا نہیں ہوگا کہ بھئی کہ تو یہاں انجیکشن اسے دیتے ہیں جس کا آپریشن ہوتا ہے. میں آ کر کسی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, معیز اللہ شریف صاحب جو مولانا قاسم علی صاحب کے سالے صاحب تھے, ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو ہم لوگ لے کر گئے, جاتے پوچھے انجیکشن آپریشن کو ٹائم کو دیتی 100. میں سوچ لو بنگلور والے ہندوستان میں کتنے ناڑیاں جا کو چبا لے کو ذرا انجیکشن دے ڈالو ڈاکٹر صاحب, ذرا انجیکشن دے ڈالو ڈاکٹر صاحب, چبا دے انجیکشن دیتے سوچ کب آپریشن میں. اور ہمارے یہاں انجیکشن نہیں, سو پیشنٹس نہیں, آنے والے کو سب لوگوں چبا کو جا وہاں وہ چبھنے کے ساتھ میں گولیاں سے ختم ہو جا رہی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں غذا اور فضا, تو غذا ہم لوگ صحیح کریں. غذا تو غذا میں نے کیا کہا آپ لوگوں کو, ابالا ہوا جیسے سالن کا گوشت کھاؤ کیا بھی تکلیف نہیں, سالن کی مچھلی کتنا ہونا اتنا کھاؤ کوئی تکلیف نہیں. تلے ہوئے, ایک حکیم صاحب کہنے لگے ایک بار اگر تل دیے تو وہ تیل میں دوبارہ نہیں تلنا کہتے. یعنی ایک ٹائم مثلا تمہیں سحری میں تیل ڈال کر ہم نے مچھلی تل دی ہے, وہ تیل کیا کرتے ہیں پھر باٹل میں ڈال لیتے ہماری مستورات ہے نا بھائی, پھر کیا کرتے ہیں سیکنڈ ڈے تلتے سے بہت رکھ ڈالتی. انہوں کیا بولے ایک بار اگر تل دیے وہ تیل ویسٹ ہو گیا, اسے اٹھا کو پھینک ڈالنا کہتے, اسے ری یوز نہیں کرنا, دوسرا تیل ڈالنا, نیا تیل. اور تیل میں سب سے زیادہ بہترین تیل کون سا تیل, زیتون کا تیل. سب سے زیادہ افضل تیل کون سا, ہندوستان میں اگر زیتون کا تیل آپ کو زیادہ نہیں مل رہا ہے تو اس کا دوسرا نمبر تیل ایرنڈی کا تیل, ایرنڈی کا تیل. اگر وہ نہیں ملا تو تیسرے درجے پر تل کا تیل, اگر وہ نہیں ملا تو چوتھے درجے پر کھوپرے کا تیل, وہ بھی نہیں ملا تو 5ویں درجے پر میٹھا تیل. کون سا تیل, وہ کون سا تیل, کون سا تیل بھائی, میٹھا تیل کو تو کیا میٹھا تیل, پھلی کا تیل جی, پھلی کا تیل کو میٹھا تیل بولتے ہیں, سمجھے. یہ تیل جو تیل چکی میں ملتا ہے
क्या मिलता सो ये रिफंड आएगा सो वो क्या आएगी अल्लाह कुछ मालूम हो और हम ना वो सब जो चक्की में जहाँ पर बाकायदा खोपरा दाल को खोपरे का तेल निकालती, फल्ली दाल को फल्ली का तेल निकालती, वो तेल सबसे ज्यादा मुफीद, वो चाहे कलर आड़ा टेढ़ा रहे या टेस्ट आगे पीछे रहे, वही तेल असल तेल है। करेंगे इंशाल्लाह। तो तेल का इस्तेमाल सही कर लेंगे तो आधी सेहत हमारी। और हमें लोग क्या करती, सस्ता सनफ्लावर ऑयल 200 रुपए को 4 पैकेट आगे तो फौरन ले लेती। वहाँ 200 रुपए के या 200 रुपए को 4 पैकेट ले को 100 रुपए बचा लिए, डॉक्टर के पास जाकर 500 रुपए दे पाए। ये हमारी हिमाकत है। खाने में पैसे बचाना, दवाइयों में पैसा खर्च करना, उतना छोड़ा सो। उससे बेहतर से बेहतर क्या मौलाना चक्की का तेल 300 रुपये ना मौलाना लीटर का तो हता सोच गई 300 200 लीटर हती सोची, लेकिन सेहत है ना उसमें। आप अगर चाहते हैं बच्चे बीमार नहीं पड़ना, वो तेल इस्तेमाल करो। नहीं कर तो ये तेल इस्तेमाल करो, बच्चे बीमार पड़ती। वो पैसा जो तुम्हें 500 रुपये बचा है, लेने जाओ किसे देना, मेडिकल को देना। उससे बेहतर क्या, सेहतमंद बनाने के लिए तेल सही इस्तेमाल करो। और जिनको जिल्दी अमराज है, कौन सा मर्ज है, कल बैंगन के बारे में कल बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके बारे में समझ रहा, बैंगन भी याद दिलाओ, समझ याद दिलाओ जी। क्या बैंगन को तो फिर ठंडे हो गया ना, बैंगन को बोलते ही सबसे क्या हो गया। अरे भी कल इसके बारे में याद दिलाओ। सबसे अहम उन्वान कल किसका रहेगा, तो इसलिए कल बैंगन के बारे में कुछ बातें याद दिलाइए इंशाल्लाह। कल उसके सिलसिले में कुछ तहकीकी हक़ाइक़ बयान किए जाएंगे, ठीक है भी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको जिस्मानी रूहानी क़ुव्वत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला ताकत नसीब फरमाए, पढ़ने और पढ़ाने का हौसला नसीब फरमाए, हमारे नस्लों में अल्लाह हुफ़ाज़ और उलमा पैदा फरमाए। अल्लाह हम में से हर एक को सही दीन समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सब करेंगे भी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आखिरी दम तक इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। ये कवर से